بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبق نمبر 2۔ فرشتے کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا؟ دنیا میں کسی فرشتے کو نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، کیونکہ وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ وہ تو 24 گھنٹے، مہینوں اور سالوں عبادت میں مشغول رہے گا، اور وہ تھکے گا بھی نہیں، اور نہ اسے بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی۔ آدمی اس کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر فرشتے میں اللہ تعالی نے نافرمانی کا مادہ ہی نہیں رکھا، اس کو تو اطاعت ہی اطاعت کرنی ہے، اور انسان میں اچھائی اور برائی دونوں کے مادے ہے۔ اس کے باوجود اگر برائی سے بچے گا اور اچھائی کرے گا تو ثواب ملے گا، یہی امتحان کا مطلب ہے۔ تو اسی غرض سے اللہ تعالی نے انسانوں ہی میں سے انبیاء علیہم السلام کو نمونہ بنا کر بھیجا۔ اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ انبیاء علیہم السلام خاص قوموں کی طرف تشریف لاتے تھے، بیک وقت کئی نبی ہوتے تھے، ایک فلاں قوم کی طرف، دوسرا فلاں علاقے والوں کے لیے وہ چلا جاتا، جب قوم میں بگاڑ ہونے لگتا تو دوسرا آ جاتا۔ لیکن ہمارے آقا و مولا محسن انسانیت فخر دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے قیامت تک کے لیے نبی بنا کر مبعوث فرمایا، مشرق و مغرب کے لیے آپ کو نبی بنایا، جنات اور انسان کے لیے آپ کو نبی بنایا، تمام عالم کے لیے آپ ہی کو نبوت عطا فرمائی، کیونکہ اب کوئی نیا نبی دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ آپ پر دین کو مکمل کر دیا، شریعت کو کامل فرما دیا، اب آپ کے دین کے علاوہ کوئی چیز ذریعہ نجات نہیں ہے، اور انسانیت کو عزت نہیں مل سکتی جب تک کہ وہ پیغمبر علیہ السلام کے طریقے پر نہ چلے۔ نہ دنیا میں کامیابی ملے گی نہ آخرت میں کامیابی ملے گی۔ یہی دین محمدی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھے۔ جتنا سیرت سے قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی پیغمبر علیہ السلام سے قریب ہو جائے گا۔ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم اور ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری پیروی کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت مغفرت فرمانے والے اور نہایت مہربان ہے۔ یعنی جو شخص پیغمبر کی اطاعت کرے گا تو وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا بن جائے گا۔ ارشاد خداوندی ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا کہا مانا بس اس نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ اس لیے ہر مسلمان، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، جوان ہو یا بوڑھا، امیر ہو یا غریب، کہیں کا رہنے والا ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، کسی بھی نسل اور خاندان سے اس کا تعلق ہو، اس کو بہرحال پیغمبر علیہ السلام کی سیرت سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔